نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے صبر دلانے والی احادیث۔ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تعزیت صبر دلانے کو کہتے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند احادیث آپ کو سناؤں جن میں صبر کے عظیم الشان فضائل وارد ہوئے ہیں۔ آپ ان احادیث کو یاد کیجئے اور جب تعزیت کے لیے کہیں جانا ہو تو ان کو یہ احادیث سنا کر صبر اور تسلی دینے کی کوشش کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ جملہ ارشاد فرمایا: آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہماری زبانوں پر وہی الفاظ ہیں جن سے ہمارا پروردگار راضی رہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے 3 بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا مگر قسم پوری کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط سے گزر ہوگا، بس اتنی دیر جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی انصاری عورتوں سے فرمایا کہ تم میں سے جس عورت کے بھی 3 بچے مر جائیں اور وہ عورت ثواب کی طلبگار ہو تو وہ جنت میں داخل کی جائے گی۔ یہ سن کر ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا: وہ 2 بچے مر جائیں تو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں 2 بچے بھی مر جائیں تو یہ بشارت ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150۔ حدیث میں ایک جملہ ہے کہ وہ عورت ثواب کی طلبگار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے 3 بچوں کو اپنے پاس بلا لے تو وہ ان کے فوت ہو جانے پر جزا و فضا نہ کرے بلکہ صبر و شکر کا دامن پکڑے رہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کی مرضی اور اس کی مصلحت کے آگے سر جھکا دے تو وہ بہشت میں داخل کی جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی بندہ کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچہ کی روح قبض کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ اس حادثہ پر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک بڑا گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ مشکات کا بھی حوالہ یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی ناتمام بچہ یعنی جو ماں کے پیٹ سے وقت سے پہلے گر گیا ہو ایسے بچے کے والدین کو دوزخ میں داخل کریں گے تو وہ اپنے پروردگار سے جھگڑے گا۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ پروردگار سے جھگڑنے والے ناتمام بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ لہٰذا وہ ناتمام بچہ اپنے والدین کو اپنی آنول نال کے ذریعہ کھینچے گا یہاں تک کہ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 116۔ تو ان احادیث میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں اس کے استحقاق کے لیے ابتداً صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا شرط ہے۔ آپ لوگ ان احادیث کو زبانی یاد کر لیں اور بوقت تعزیت ان احادیث کو سنا کر اہل میت کو صبر دلائیں، انشاءاللہ اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔